Lesson number 2, methodology of cross-cultural research. Cross-cultural psychology बहुत क्रिटिकल और कंपैरेटिव स्टडी है ऑफ कल्चरल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, और एज अ कंपैरेटिव फील्ड इसके जो है वो हम लोगों को चाहिए होते हैं एटलीस्ट टू सैम्पल्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एटलीस्ट टू कल्चरल ग्रुप्स, ताकि हम कंक्लूजन्स को ड्रा कर सकें. अब ये जो कंपैरिजन है, इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स चाहिए होती हैं. क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और उसके पीछे जो वजूहात हैं उनको जो है उनके साथ डील कर रही होती है, उनको एग्जामिन करती है. इसी कंपैरेटिव अप्रोच को यूज़ करते हुए क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो एग्जामिन करते हैं लिंक्स बिटवीन जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, बिहेवियर है, और जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस हो रही हैं बाय वेरियस कल्चरल फोर्सेस. क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी इस्टेब्लिश कर रही होती है, क्या करती है वो इस्टेब्लिश भी करती है और उसको तलाश होती है टू डिस्कवर मीनिंगफुल लिंक्स, मतलब बिटवीन जो है वो कल्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अब एटलीस्ट हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं अबाउट साइकोलॉजी. वो हैं साइंटिफिक, पॉपुलर, आइडियोलॉजिकल एंड लीगल. पॉपुलर वो जिसको हम फोक कहते हैं, एंड आइडियोलॉजिकल वो जो कि वैल्यू बेस्ड होती हैं. ये काफ़ी क्रिटिकल हो गया था कि इन चारों टाइप्स को जो है विद सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट जो है वो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी जो है वो क्रिटिकल हो गया था कि ये जो है इनको सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो डील कर सकें, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है वो कल्चरली होमोजीनियस नहीं होती है. इसलिए या कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जो कि या तो इंटायरली सिमिलर है या फिर इंटायरली इसके अंदर डिफरेंसेस हैं. इसके अंदर जो है वो सिमिलैरिटीज़ भी आती हैं, एक कल्चर के अंदर डिफरेंट जो है वो डिफरेंसेस भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. तो इन्हीं सेम कल्चरल क्लस्टर्स को देखते हुए जो है वो ये काफ़ी जो है वेरिएशंस आ जाती हैं, इनकन्सिस्टेंसीज आ जाती हैं एंड डिससिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं. क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट इस्टेब्लिश भी करते हैं और कंसेप्चुलाइज करते हैं मेन जो कल्चर्स के फीचर्स हैं कल्चरल डाइकोटमीज़ के ज़रिए, जैसे कि हाई वर्सेस लो पावर डिस्टेंस, हाई वर्सेस लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म. ये चीज़ हमारे पास जो है वो ये क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट डील कर रहे होते हैं. सोशल बायोलॉजी क्या है? सोशल बायोलॉजी इज़ अ थ्योरेटिकल मॉडल जो कि एक्सप्लोर करता है कि किन अंदाज के अंदर जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर्स को, और एक जो है वो नेचुरल फाउंडेशन ह्यूमन कल्चर के अंदर जो है वो एक नेचुरल फाउंडेशन जो है वो ले डाउन होती जा रही है. तो इसी जो है वो कल्चर सोशियोलॉजी के थ्रू जो है वो अकॉर्डिंग टू अ कल्चरल मिक्सर्स अप्रोच, जब कल्चर जो है मिक्स हो जाता है, इस अप्रोच के थ्रू जो है वो रिसर्चर्स ने स्विच की थी देयर अटेंशन फ्रॉम ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑन कल्चर टू अ न्यूली कल्चरल मिक्सचर्स, ताकि ये जो है वो जोन्स, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स एंड मल्टीपल कल्चरल आइडेंटिटीज़ के साथ जो है वो डील कर सकें. ये एक काफ़ी जो है वो इंटीग्रेटिव अप्रोच थी टू कल्चरल साइकोलॉजिस्ट, जिसके थ्रू जो है वो काफ़ी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी और इंडिविजुअल्स के गोल डायरेक्टेड इंटरेक्शंस विद इन्वायरमेंट जो है वो इनको जो है वो डील किया गया, एम्फेसाइज किया गया. ह्यूमन मोटिवेशन, इमोशन, थॉट एंड रिएक्शंस, इन सब को जो है वो हम ह्यूमन एक्टिविटी से सेपरेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये डिटर्मन कर रही होती हैं इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशंस को, और चूँकि ये बार बार कंडीशन चेंज हो रही होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट इमोशन के थ्रू एक्टिविटी चेंज होती है, मोटिवेशन, थॉट एंड रिएक्शंस के थ्रू जो है चेंजेस आ रही होती हैं कंडीशंस के अंदर. इंडिजीनियस साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और द माइंड, जो कि डिज़ाइन की जाती है फॉर द पीपल, ना कि जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकें फ्रॉम अदर रीजन्स, बल्कि उन नेटिव्स के लिए. और इंडिजीनियस साइकोलॉजी जो है वो हम लोग इसमें भी यूज़ हो रही होती हैं, जैसे कि एथनोसेंट्रिसिज्म. ये क्या है? ये सपोर्ट करती है जजमेंट को अबाउट एथनिक, नेशनल और कल्चरल इवेंट्स. जबकि जो मल्टी कल्चरलिज्म है ये वो व्यू है कि जिसके अंदर हम इनकरेज करते हैं इक्वालिटी को हर कल्चरल एंड नेशनल ग्रुप के अंदर, और प्रमोट किया जाता है उस आइडिया को कि डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स हैव राइट टू फॉलो देयर ऑन पाथ्स फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर अचीवमेंट्स, एंड दे हैव देयर ऑन यूनिक एक्टिविटीज़, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नॉर्म्स.
میتھڈالوجی آف کراس کلچرل ریسرچ. اب ہمارے پاس جو ہے وہ بیسکلی 4 گولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آف ریسرچ ان کراس کلچر سائیکالوجی. نمبر 1 از ڈسکرپشن, انٹرپریٹیشن, پریڈکشن اینڈ مینجمنٹ. اب جب ہم لوگوں نے گولز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے تو ریسرچر کا کام ہے کہ وہ ایک میتھڈولوجیکل اپروچ کو چوز کریں جو کہ ان کی جو ہے وہ گولز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ بیسٹ اپروپریٹ ثابت ہو. اگر ہم جرنل جو ہے وہ ریسرچ میتھڈولوجی ان کراس کلچر سائیکالوجی جو ہے وہ 2 گروپس میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے, کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو. کوانٹیٹیو ریسرچ کراس کلچر سائیکالوجی کے اندر جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ میئرمنٹ انوالو کرتے ہیں کس کی, ایک کسی حد تک جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹی کی فرام کمپیریٹیو پرسپیکٹیو, کہ جو بھی ہم جس پرسپیکٹیو کو بھی ہم کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس پرسپیکٹیو کے تھرو ہم ہیومن ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ میئر کریں گے. اب اس کے اندر جو ویریبلز ہیں وہ چوز کیے جاتے ہیں فار ایگزامینیشن, تاکہ جو ہے وہ اسٹڈی دے ہیو ٹو اسٹڈی امپیریکلی. کچھ کامن ڈیٹا ہے جو کہ میئر کیا جاتا ہے سینٹرل ٹینڈنسی, موڈ, میڈین, دا مین. 4 ٹائپس ہیں میئرمنٹ اسکیلس کی, نامینل, آرڈینل, انٹرول اینڈ ریشیو. اب نامینل جو اسکیل ہے, نامینل اسکیل میں ہم جو ہے وہ آبجیکٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایک کیٹیگریز کی لسٹ کے اندر, یعنی کہ کیٹیگریز ہم لوگ ایک کی لسٹ بناتے ہیں, اس کے اندر ہی جو ہے وہ ہم آبجیکٹس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک دیر از اے پرسن ہو ریسیو اے میل. اب نیکسٹ جو آفر ہے اس کو کس طرح کلاسیفائی کیا جائے گا, ایز نو رسپانس. اب کیٹیگریز ہے نا, اس کی لسٹ بنانی ہے. نو رسپانس ہو گیا, پرچیز اینڈ پے ہو گیا, پرچیز بٹ ریٹرن دا پروڈکٹ, اینڈ پرچیز اینڈ نیدر پے نار ریٹرن. تو کیا ہو گیا کہ ڈیٹا کو ہم لوگوں نے کلاسیفائی کرنا ہے ایک کیٹیگوریکل ڈیٹا کے اندر, مطلب جو بھی ہمارا جو ہے ایک کیٹیگریز ہم لوگوں نے اس کے اندر انوالو کر دینی ہے. نیکسٹ از آرڈینل اسکیل. آرڈینل اسکیل کے اندر ہمارا جو یہ وہ میئرمنٹ اسکیل ہے جس کے اندر ہم لوگ آبجیکٹس کو جو ہے وہ ان کی ایک ویلیو اسائن کر دیتے ہیں بیسڈ آن دیئر رینکنگ, کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ تھوڑا سا رینک وائز جو ہے وہ چینج ہو سکے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ یوز کرتا ہے 0 to 10 اسکیل یوز کرتا ہے ٹو انٹیگریٹ ڈگری آف امپرومنٹ, لائک 0 نو امپرومنٹ, 10 ڈس اپیئرنس آف دا کنڈیشن, جو بھی کنڈیشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ اس اسکیل پر جو ہے وہ 4 ہے تو 4 از بیٹر دین جو ہے وہ 2, یا پھر جو ہے اٹ از ٹوائس ایز گڈ ایز 2. اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کی امپرومنٹ 2 پر تھی جو ہے وہ وہی سیم اماؤنٹ آف امپرومنٹ جو ہے وہ آپ کی 2 to 4 تک جو امپرومنٹ آئی ہے وہی سیم امپرومنٹ آپ کی 6 to 8 ہوگی. تو یہاں پر ہم کیا بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ جو رینکنگ کے بیس پر جو ہے وہ ہم لوگ اور ڈفرینٹ آبجیکٹس کو جو ہے وہ ویلیوز اسائن کر دیں گے. انٹرول اسکیل کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ وہ میئرمنٹ اسکیل ہے جس کے اندر ہم ایک پراپر اسکیل کے اندر ایک سرٹن ڈسٹینس رکھ لیتے ہیں, تاکہ جس کا کیا مطلب ہو کہ سیم تھنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, مطلب ڈزنٹ میٹر جب جو ہے وہ اسکیل جس پر بھی ہوگا. جیسے کہ آرڈینل میں تھا 0 پر نو امپرومنٹ, لیکن یہاں پر جو ہے وہ 0 میٹر نہیں کرتا. 0 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اٹ از دا ایبسنس آف دا تھنگ جو کہ میئر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی جو ہے ایک پراپر جو ہے ایک ڈسٹینس دیا جاتا ہے, تاکہ آپ ایک چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں پر بھی اس ڈسٹینس پر جو ہے وہ آپ ریلائی کر رہے ہیں. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ فارنہائٹ اسکیل اینڈ سیلسیس ٹیمپریچر اسکیلز ہیں. نیکسٹ کمز ریشیو اسکیل. ریشیو اسکیل جو ہے وہ میئرمنٹ اسکیل ہے جس کے اندر ایک سرٹن ڈسٹینس جو ہے وہ ہم اسکیل کے اندر رکھتے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ویئر یو آر آن اے اسکیل. لیکن یہاں پر 0 کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, 0 آپ کی جو ہے وہ جو بھی چیز میئر کی جا رہی ہے اس کی ایبسنس کو جو ہے وہ یہاں پر ریپرزینٹ کرے گا, نہ کہ انٹرول اسکیل کی طرح جہاں پر 0 جو ہے وہ اس کی ایبسنس کو میٹر نہیں کرتا. اب یہاں پر جیسے کہ 4 ہے آپ کے اسکیل پر جو 4 ہے, تو وہ کیا امپلائی کر رہا ہے, وہ امپلائی کر رہا ہے کہ جو بھی تھنگ میئر ہو رہی ہے وہ از ایز ٹوائس ایز 2.
दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है वो रिसर्च मेथड जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ की जाती है। इसका मतलब है कि हम पॉपुलेशन के अंदर से कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं टू टेस्ट हाइपोथेसिस। जो भी हमारा हाइपोथेसिस बनता है उसको जो है वो टेस्ट करने के लिए हम एक पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि जो है वो उन पैरामीटर्स, अगर वो उन पैरामीटर्स पर ऊपर पूरा उतर रही है या फिर जो कि डिराइव कर रही होती है एस्टिमेट्स ऑफ इट्स पैरामीटर्स। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स टाइप्स आ जाती हैं। बेस्ट जो सैम्पलिंग है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि इसको जो है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पॉपुलेशन की एज आ जो है वो इसको जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है वो सिलेक्ट हो रही होती है कि जो भी हमारे पास ऑब्टेनिंग सैम्पल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसकी बेसिकली आ जाती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोगों ने बताया कि इस सैम्पल्स के अंदर जो है वो इंडिविजुअल्स को इस तरह सेलेक्ट किया जाता है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये जो है वो मोस्ट वैलिड जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट की होती है। लाइक स्टूडेंट्स एट एन एलिमेंट्री स्कूल, हम लोगों ने फुल पॉपुलेशन को तो नहीं सिलेक्ट किया बट हम लोगों ने उन सैम्पल्स को जो है वो किया है। तो ये हमारे पास कौन से आ जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स। इसकी भी आगे जो है वो फर्दर टू टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स की, रैंडम एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पल। अब रैंडम सैम्पल में जो है वो ये एक प्रिसाइज मीनिंग दे देता है। हर इंडिविजुअल जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी इक्वल जो है वो लाइकलीहुड ऑफ सिलेक्शन पे जो है वो अगर करता है कि नहीं करता है। इसकी जो है वो स्ट्रिक्ट मीनिंग्स हैं। आप जस्ट ये नहीं कि आप गली पर जो है वो चलते जो है वो आप किसी का भी रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लें और वो जो है वो आपका रैंडम सैम्पल हो जाएगा, नहीं। दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पल जो है वो इसको मिनी रिप्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें क्या है, सैम्पलिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ठीक है, जो कि हमारी जो है वो रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बाय जेंडर, सोशल क्लास या एजुकेशनल लेवल के अंदर हम लोग इस तरह जो है वो इनको रिलाई कर देते हैं। अब जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पल्स हैं ये रैंडम सैम्पल से काफ़ी बेहतर हैं। क्यों? लेकिन ये है कि दे रिक्वायर फेयरली डिटेल्ड एडवांस नॉलेज। पॉपुलेशन के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो ये काफ़ी एडवांस नॉलेज ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स। ये जो है नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स इनको कहा जाता है क्योंकि ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। ये उससे प्रोबेबिलिटी सैम्पल से जो है लेस डिज़ायरेबल होते हैं। रिसर्चर जो है वो यहाँ से ज़्यादातर जो है वो रैंडम या स्ट्रेटिफाइड सैम्पल नहीं कलेक्ट कर पाते, बल्कि जो है क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर, और इसकी जो है वो वैलिडेशन भी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इसकी वैलिडेशन जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल की तब इंक्रीज़ होती है जब हम अप्रॉक्सीमेट रैंडम सिलेक्शन जो है वो ट्राई करते हैं और हम जो है वो डिफरेंट बाइस की जो सोर्सेज हैं उनको हम एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोटा सैम्पल। कोटा सैम्पल जो है वो रिसर्च डेलिब्रेटली सेट्स द प्रोपोर्शंस ऑफ लेवल, यानी कि एक स्ट्रेटा सैम्पल के अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रेटा, एक कोटा बना लेना है। दिस इज जनरली डन टू इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ पार्टिकुलर सेगमेंट, कि वेदर इस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो पार्टिकुलर सेगमेंट है या नहीं है। तो हम जो है वो डिफ़र कर सकें कि ये जो है वो ड्रामेटिकली ये डिफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एक्चुअल प्रोपोर्शन इन पॉपुलेशन, या फिर ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो अलहदा जो है वो रिसर्चर्स सेट दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो एक अलहदा कोटा इंडिपेंडेंट तौर पे सिलेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कम्स कन्वीनियंस सैम्पल। कन्वीनियंस सैम्पल में हमारे पास आ जाते हैं कि अब ये इसके अंदर हम वो बात करते हैं कि टेकिंग व्हाट यू कैन गेट, जो भी आप ले सकते हो आप ले सकते हो सैम्पल। एक एक्सीडेंटल सैम्पल है, इसके अंदर कोई गाइडेंस भी इन्वॉल्व नहीं होती है और रैंडम भी नहीं कहा जा सकता, बट इसके अंदर हम यूज़ करते हैं करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एवरीवन इन द पॉपुलेशन हैविंग एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जो भी वॉलंटियर जो है वो इसमें जो है वो कन्वेंस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कन्वीनियंस सैम्पल को। साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी रिसर्च मेथड्स आते हैं, जैसे कि साइंटिफिक मेथड हो गया, साइंटिफिक नेम ऑफ साइकोलॉजी हो गया। साइंटिफिक मेथड इन साइकोलॉजी क्या है
کہ ہم لوگ یہ وہ سائنٹیفک میتھڈ، یہ وہ اپروچ ہے جس کے اندر سائیکالوجی کے پریکٹیشنر جو ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں فار اسیسنگ، میئرنگ اینڈ پریڈکٹنگ بیہیویئر. اور سائنٹیفک نیچر آف سائیکالوجی کیا ہے؟ سائیکالوجی ایک سائنس ہے، اور سائنس ایک وہ اپروچ ہے جس میں ہم سائنٹیفک میتھڈس کا یوز کرتے ہیں فار آبزرویشن، ڈسکریمنیشن، انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریڈکشن آف اینی فینومینا. تو سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوا کہ وہ پروسیجر جس کے اندر ہم امپلائی کر رہے ہیں سسٹمیٹک، پری ڈیفائنڈ اینڈ سیریز آف اسٹیپس فار اٹیننگ آپٹیمل، اور تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ہم تلاش کر سکیں ان انویسٹیگیٹنگ دا پرابلم. سسٹمیٹک کیا ہوا؟ سسٹمیٹک جو ہے وہ ایک اسپیسیفائڈ سسٹم ہے آرگنائزڈ وے کے اندر آف کلیکٹنگ اینڈ ٹیبولیٹنگ انفارمیشن. پری ڈیفائنڈ سیریز آف اسٹیپس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں چیزیں، جیسے کہ کیا ہم بات کرتے ہیں سرٹن اسٹیپس ہوتے ہیں ٹو فالو، کہ ان کو جو ہے وہ ہم آلٹر نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ان کو جو ہے وہ ڈسٹرپٹ کر سکیں، ایک سیکوینس وائز جو وہ چیز چل رہی ہے. آبجیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ آبجیکٹیوٹی از انبائسڈ، ہم اس میں جو ہے وہ کوئی بائسنس یوز نہیں کرتے. ریسرچرس کی ڈس لائکس اینڈ لائکس اس کے اندر انٹرفیئر بالکل بھی نہیں کرتی. اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ ہمارے پاس آتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئیڈینٹیفائنگ اے ریسرچ میتھڈ، ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر، فارمولیشن آف اے ہائپوتھسس، ڈیزائننگ اینڈ کنکلوڈنگ دا ریسرچ، انالیسس آف ڈیٹا، اینڈ دین وی ڈرا کنکلوژنس. اور ہم ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی ان نمبر آف ویز میں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پرسنل انٹرسٹ اینڈ آبزرویشن، یا پھر ہم برین اسٹارمنگ کریں، یا جو بھی ہمارا ریلیٹڈ لٹریچر ہے اس کا ریویو کریں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے تھرو، اینڈ ریکویسٹ فرام کنسرنڈ کوارٹرز، جو بھی کنسرنڈ کوارٹرز ہیں ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں. ریسرچ میتھڈز ان سائیکالوجی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مینیپولیٹیو اینڈ ایک ہوتا ہے نان مینیپولیٹیو. مینیپولیٹیو ہم لوگوں کے پاس آ جاتا ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ، اینڈ نان مینیپولیٹیو جس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکرپٹیو میتھڈ آ جاتا ہے. ڈسکرپٹیو میتھڈ یہ کہ وہ فینومینا آف انٹرسٹ جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اٹ ایگزسٹ ان نیچر، اور اس کے اندر ریسرچر کی جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتا ایونٹس کے اندر، یا پیسو ریکارڈر، ایک ایز اے پیسو ریکارڈر جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے ریسرچر. جبکہ ایکسپیریمنٹل میں ہم لوگ سائنٹیفک نیچر جو ہے وہ اس میتھڈ کے اندر جو ہے وہ رسپانسبل ہوتے ہیں فار دا سائنٹیفک نیچر آف سائیکالوجی. ریسرچر جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے اوور دا ویریبلس ایونٹس، اور انٹروڈیوس کرواتا ہے ڈفرینٹ ویریبلس آف انٹرسٹ، یا پھر جو بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں ان میتھڈس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اور ان کے جو ہے وہ ریلیشن شپ کے افیکٹس کو فائنڈ کرنے کے لیے. ڈسکرپٹیو ریسرچ کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریسرچز کی، لائک آبزرویشن، کوریلیشن ریسرچ، سرویز، انبائسنس میتھڈس، یہ ساری جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. کیس اسٹڈیز، فوکس گروپس اینڈ میٹا انالیسس. آبزرویشن کیا ہے؟ ایک سسٹمیٹک آبزرویشن ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ میتھڈ جس کو ہم بیسکلی جو ہے وہ اینتھروپولوجسٹ، سوشیولوجسٹ اینڈ اینتھروپسٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹو ٹائپس آف آبزرویشن ہوتی ہے، آبزرویشن وداؤٹ انٹروینشن اینڈ آبزرویشن ود انٹروینشن. آبزرویشن وداؤٹ انٹروینشن کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں نیچرلسٹک آبزرویشن کی. نیچرلسٹک آبزرویشن وہ ٹائپ آف آبزرویشن ہے جس کے اندر ہم فینومینا آف انٹرسٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان نیچرل سیٹنگس، جس کے اندر ریسرچر کی کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. اور اگر ہم بات کریں آبزرویشن ود انٹروینشن کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو رہی ہوتی ہے سچویشن، آبزرور جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے، اور ویریبلس کو جو ہے وہ ہم لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں، یا ایونٹس کو ہم لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں ان آرڈر آف کریٹنگ اے سچویشن وچ ڈز ناٹ اکر فریکوینٹلی. پارٹیسپینٹ آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ وہ آبزرویشن جس کے اندر جو ہے وہ ایک ریسرچر اور آبزرور جو ہے وہ ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اینڈ ہی از پلئنگ اے سگنیفیکنٹ رول ان دا سچویشن اور ایونٹ وچ از انڈر اسٹڈی. دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈسگائزڈ پارٹیسپینٹ اینڈ ایک ہوتی ہے انڈسگائزڈ پارٹیسپینٹ آبزرویشن. اسٹرکچرڈ آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ وہ آبزرویشن جس کے اندر ریسرچر انٹینڈس ٹو اسٹڈی اے سچویشن جو کہ انفریکوینٹلی اکر ہو رہی ہے، ادروائز جو ہے وہ اناسیسیبل ہے. اس کے اندر آبزرور جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے سچویشن کو، یا پھر انیشیٹ کر سکتا ہے اس کو بائی یوزنگ ادر ٹیکنیکس، یا پھر جو ہے وہ کنٹرول ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ آبزرور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، آبزرور ان کے اندر کم یوز کرتا ہے.
फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स इन नेचुरल सेटिंग, यानी कि डिग्री ऑफ कंट्रोल इसके अंदर कम होता है देन इन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। कोरिलेशन रिसर्च वो मेथड है जिसके अंदर हम प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं अमंग अक्रिंग जो भी हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। कोरिलेशन रिसर्च भी हमारे पास जो है वो इसकी नेचर 3 तरह की होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन। सर्वेज हमारे पास वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशंस को जो है वो जल्द से जल्द निकाल लेते हैं, और इसके अंदर हम लोगों के इंटरेस्ट को एवेलुएट करते हैं, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, ओपिनियंस, ना ही उनको जो है वो इसके अंदर उनको इंडल्ज तो नहीं करते इन लॉन्ग टर्म प्रोसीजर और टेक्निक्स, बस इट इज़ आल्सो ईजीली, मतलब ईजी प्रोसेस है। क्योंकि इट इज़ अ वेरी चीप मेथड एंड इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड विदाउट मच डिफ़िकल्टी। इसके अंदर कुछ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इन सर्वेज क्वेश्चनर्स हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, न्यूज़पेपर्स, सर्वेज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी फोकस ग्रुप्स की, फोकस ग्रुप में हमारे पास आ जाती है वो वैरायटी ऑफ इंटरव्यूज़। एक ग्रुप सेटिंग के अंदर हम डिफरेंट एक इंटरव्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं। रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट से बात करता है ताकि वो लर्न कर सके अबाउट देयर ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स। इसको भी एज अ सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो हम सर्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट आल्सो यूज्ड अदरवाइज एज वेल। किसी और ज़रूरी नहीं हम सर्वेज में इसको इस्तेमाल करें, दूसरे किसी रिसर्च में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा एनालिसिस एक स्टैटिस्टिक बेस्ड मेथड है। ये वो तरीका है जिसके अंदर हम रिव्यू करते हैं ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर। उसी सेम फील्ड के अंदर हम रिसर्च लिटरेचर जो कि ऑलरेडी पहले हो चुका है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं अबाउट द सेम फिनोमेना। एनालिसिस जो है वो कवर कर रहा होता है रिजल्ट डिफरेंट इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स को विद इन द सेम फील्ड, विद इन द सेम अबाउट द सेम फिनोमेना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व करते हैं, उसको यूज़ करते हैं फॉर स्टडिंग अ फिनोमेना। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वो प्लान या वो स्ट्रक्चर जो है वो हम इन जो भी हम लेआउट जो है एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट इज़ अ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं या ऑल्टर करते हैं और फिर उसी जो है वो मैनिपुलेशन को हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं उनके इफेक्ट्स को। अब एक्सपेरिमेंट्स क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? ताकि हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें, ताकि जो भी ट्रीटमेंट आ रहा है या जो भी हमारा बिहेवियर है उसके इम्पैक्ट को टेस्ट कर सकें। मेन फीचर जो है एक्सपेरिमेंटल का है ताकि हम कंट्रोल कर सकें। इसके अंदर वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वेरिएबल्स किस तरह इन्वॉल्व होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आता है वेरिएबल जिसका इम्पैक्ट जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि मैनिपुलेट हो रहा है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल वो बात इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कि मेजर ऑफ बिहेवियर एंड विच द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर इज स्टडीड, यानी कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट आया है जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है उसकी मेजर ऑफ बिहेवियर, जो भी बिहेवियर्स को हम लोग करेंगे। कंट्रोल वेरिएबल हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल इंडिपेंडेंट, वो जिसका जो है वो कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा अपॉन डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि जिसको जो है वो हम लोग को कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से एसोसिएट करें, जैसे कि कुछ हमारे पास बिहेवियर्स में आर्टिफिशियलिटी आ जाती है जिसकी पॉसिबिलिटी है। सब्जेक्ट्स को हम लोग अंडर प्रेशर या स्ट्रेस में ले लेते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा अंडर एनी एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एथिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं कि वेदर जो है वो हम लोग जो है वो नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को बताएं या ना बताएं। लेकिन यही तो मेन एलिमेंट है ऑफ कंट्रोल, मतलब इट इज़ अ वेरी एलिमेंट ऑफ कंट्रोल गिव्स एज टू दिस अप्रोच, क्योंकि यही चीज़ है जो कि साइकोलॉजी को साइंस बनाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो हमारे पास आ जाती है, हम लोग नेचुरल सेटिंग्स के अंदर उसको डील करते हैं, जहाँ पर रिसर्च जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो कैरी आउट करता है डेली एक्टिविटीज़ को इन अ नॉन रिसर्च एटमॉस्फेयर।
کوالٹیٹیو اسٹڈیز جو ہیں وہ کہاں کنڈکٹ کی جاتی ہیں؟ دیر آر ڈیفیکلٹیز، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ ویریبلس کو میئر کرنے میں کافی ڈیفیکلٹی آتی ہے. سبجیکٹس کو جو ہے وہ کین ناٹ یوز آنسر اسکیلس، اس کے اندر ہم لوگوں کو کافی جو ہے وہ تھوڑی سی آتی ہے. لیکن کوالٹیٹیو ریسرچ از آلسو یوزفل ان سچویشنز ان وچ ویریبلس ڈو ناٹ کمپلیٹلی کنسیپچولائز، یعنی کہ وہ آپریشنلی ڈیفائنڈ جہاں پر نہیں ہوں گے وہاں پر یہ جو ہے وہ کافی ریسرچ جو ہے وہ یوزفل ثابت ہوگی. دا کوالٹیٹیو میتھڈ جو ہے وہ کہاں اور یوزفل ہے؟ جب جو ہے وہ ایکسپیرینسز یا پرائورٹیز ریسرچ پارٹیسپینٹس کی ایکسپیرینسز اینڈ پرائورٹیز کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ریسرچ کو انفلوئنس کرے تو تب ہماری جو ہے وہ کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ یوزفل ہوگی. لاسٹ انالیسز آف ڈیٹا، اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یعنی کہ دو طرح کی اپروچز ہیں. کراس کلچر ڈیٹا ہو گیا، اس کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کراس کلچر سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ سملیرٹیز دیکھ لیتے ہیں ان ڈفرینٹ فینومینا لائک وائز سملیرٹیز، ان کو اوور شیڈو بس نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان پوٹینشیل ڈفرینسز کو بٹوین سیمپلس. کراس کلچر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آلسو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بائسنس کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے ایز اے بیس آف جنرلائزیشن. اسی ٹائم پر جو ہے ان کو جو ہے وہ یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کراس کلچر سائیکالوجی ریکوائرز اے گریٹ ڈیل آف امیجنیشن اینڈ ایبسٹریکشن، کیونکہ کنکریٹ ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈائیورس اینڈ یونیک کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ پائی جا رہی ہوتی ہیں. کراس کلچر سائیکالوجی یا کراس کلچر ریسرچ کی جو ہے وہ سائیکالوجی کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میٹسوموٹو جو تھا اس کے اکارڈنگ جو ہے کلچر جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اس نے یہ ریئلائز کیا کہ کلچر جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے ہیومن بیہیویئر کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر، ان کی کنٹریبیوشنس کے اندر. تو ایٹ لیسٹ 3 میجر ایریاز آف کنٹریبیوشن ہیں جہاں پر کراس کلچر ریسرچ جو ہے وہ سائیکالوجی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کنٹریبیوشن ٹو نالج کے اندر، کریٹیکل تھنکنگ پروسیسز کے اندر، اور سائیکالوجیکل فیکٹرز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ویدر دے آر انٹر اور انٹرا کلچر ایڈجسٹمنٹس. ہمارے پاس کچھ ایتھیکل ایشوز آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں نے ڈسیو نہیں کرنا. جو بھی ہماری جو ایشو آف ڈسیپشن ہے کازڈ دا کمیٹی کنسیڈریبل پرابلمس. ڈی بریفنگ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کرنی ہے فالوئنگ دا ریسرچ. جو بھی ہمارے پاس جو ہے اسپیشلی کوئی بھی اگر ڈسیپشن آ جاتی ہے ود ہولڈنگ آف دا انفارمیشن ہیڈ ٹیکن پلیس، کمیٹی کو جو ہے وہ وشڈ ٹو ایمفیسائز دا امپورٹنس آف اپروپریٹ ڈی بریفنگ. رسک، اگر کوئی جو ہے وہ اینی ایریا آف کنسرن ہے کمیٹی کا کہ پروٹیکشن آف پارٹیسپینٹ ضروری ہونی چاہیے. پھر امپلیمنٹیشن اس کی جو ہے وہ کونسل آف سوسائٹی کے تھرو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ہم لوگ کیا اپروو کرواتے ہیں؟ پرنسپلس. اب پرنسپلس کیا ہے؟ انٹروڈکشن. سب سے پہلے تو جو ان پرنسپلس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے. جنرل جو ہے وہ انویسٹیگیٹر جو ہے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایتھیکل امپلیکیشنز اور سائیکالوجیکل کانسیکوینسز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے. اور جو آپ لوگوں نے پارٹیسپینٹس انوالو کیے ہیں ان کے کانسینٹ جو ہے وہ کافی ضروری ہے. ڈسیپشن جو ہے وہ کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ اینی انفارمیشن جو کہ پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ مس لیڈ کر دے یا پھر ان کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن کو جو ہے وہ کر دے، تو یہ جو ہے وہ کافی یہ ڈسیپشن نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ڈسیو نہیں کرنا. بیفور کنکلوڈنگ سچ اے اسٹڈی، جو انویسٹیگیٹر ہیں ان کو جو ہے وہ اسپیشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈٹرمن کے الٹرنیٹیو پروسیجر ہونے چاہیے کہ اگر کوئی ڈسیپشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تاکہ جو ہے وہ انشور کر سکیں پارٹیسپینٹس کو کہ ود سفیشینٹ، ان کے پاس اتنی سفیشینٹ انفارمیشن تو ہونی چاہیے کہ وہ ارلیئر اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ انشور کر سکیں ان کی پارٹیسپیشن، اور وہ کنسلٹ کریں ود ہولڈنگ انفارمیشن کو تاکہ وہ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی ڈسیپشن جو ہے وہ ریسیو نہ کر سکیں. ڈی بریفنگ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ اویئر ہوں کہ آپ جو ہے وہ آپ انویسٹیگیشن کا کیا پارٹ کر رہے ہیں، وہ کون سا جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. آپ کے جو ہے وہ انویسٹیگیٹر جو ہیں وہ ان کو پارٹیسپینٹس کی جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے ود اینی نیسیسری انفارمیشن ٹو کمپلیٹ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف نیچر آف ریسرچ. آپ نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ وڈرال نہیں کرنا، یعنی کہ آپ نے لائٹ آف ایکسپیرینس آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ آپ نے ریزلٹ آف ڈسبریفنگ پارٹیسپینٹ کا ایک رائٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ وڈرال کر سکے. آپ وداؤٹ مطلب اپنا کانسنٹ جو ہے وہ اپنا اس کو دے سکتا ہے. کانفیڈینشیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی پارٹیسپینٹس لے رہے ہیں آپ کی لیکنگ انفارمیشن جو ہے وہ نہ ہو. آپ کے جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ کافی مسٹ ہے. آپ جو ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ آپ کی آبزرویشنل ہو، یعنی کہ اسٹڈیز بیسڈ اپون آبزرویشن مسٹ رسپیکٹ دا پرائیویسی اینڈ سائیکالوجیکل ویل بینگ آف انڈیویژولس.
آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ ریسرچ کے دوران جو ہے وہ انویسٹیگیٹر کو جو ہے وہ ایویڈنس اس کے بعد سائیکالوجیکل فزیکل پرابلم جو بھی ہوں گی آف وچ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اس کے اندر انویئر ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو جو ہے کیا انویئر ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو ایڈوائسز جو ہیں وہ اس سے ایگری ہونا بھی چاہیے. اور جو کولیگز ہیں آپ کے یہ انویسٹیگیٹرز کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایتھیکل ٹریٹمنٹ جو بھی ریسرچ پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ کولیبوریٹرز ہیں، اسسٹنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایتھیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی شیئر کریں. ایک سائیکالوجسٹ ہو بلیو دیٹ another psychologist or investigator may be conducting research is not in accordance with the principles. یعنی کہ اس کو جو ہے وہ انکریج جو ہے وہ کرنا چاہیے دیٹ انویسٹیگیٹر ٹو ری ایویلویٹ دا ریسرچ. ریسرچز بیسڈ آن دا کراس کلچر سائیکالوجی. کافی ریسرچز ہوتی ہیں. اب جیسے اس کے اندر ہماری جو ہے چونکہ کلچر جو ہے وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں کلچر آف جینڈر کی تو ماڈرن سوسائٹیز کے اندر مین اینڈ وومن لیو ان دا سیم فزیکل اینڈ کلچرل انوائرمنٹ. تو یہ کہنا تو پاسبل نہیں ہوگا کہ دے ریپرزینٹ ٹو ڈفرینٹ، یعنی کہ پاسبل ہے ٹو ڈفرینٹ کلچرز، کیونکہ مین اینڈ وومن آر سیلڈم کنسیڈرڈ ایز اے سورس آف ویریشن. ہمارے انٹر کلچر اسٹڈیز کے اندر ہم ان کو جو ہے وہ ایز اے سورس آف ویریشن کنسیڈر کرتے ہیں. تو جو ہے وہ ہمارے پاس ہم اس کے اندر جو کافی ویریشنز آ جاتی ہیں جینڈر کے اندر. ہم لوگ اس کے اندر ہمیں پاس کافی ایگزامپلس مل جاتی ہیں، جیسے کہ سکسیس آف میٹافر جو اس نے بات کی تھی جوہان گریس کی بک میں، مین آر فرام مارس وومین آر فرام وینس. یعنی کہ اس کی ایک فنومینل ریسرچ تھی پوری دنیا کے اندر. اس نے کافی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی کہ یہ کافی بکی تھی کہ 15 ملین کاپیز اس کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. اونلی ٹو سے نتھنگ اباؤٹ ٹرانسلیشنز انٹو مور دین 40 ڈفرینٹ لینگویجز تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور یہ کافی انٹرسٹنگ تھا کہ اس نے جو ہے وہ ایکسٹریمٹی دکھائی تھی ڈفرینٹ کلچر ہائپوتھسس کی، جو کہ ہارڈلی سپریبل تھی فرام دا ڈفرینٹ نیچر ہائپوتھسس. مین آر ڈفرینٹ فرام وومین ناٹ اونلی بائی دیئر فزیولوجی بٹ آلسو بائی دیئر سائیکالوجیکل میک اپ. کیا مین اینڈ وومین جو ہے وہ سیم کلچر مطلب ان کا جو ہے وہ ایک کلچر سے جو ہے وہ جو مین اینڈ وومین ہیں بلانگ کر رہے ہیں، کیا دے آر ریئلی ڈفرینٹ، یا پھر یہ ڈفرینسز جو ہیں وہ کازڈ بائی اندر سب کلچرز ون فار مین اینڈ این ادر فار وومین. یعنی کہ ایک کلچر کے اندر جو ہے وہ سب کلچرز ہوں، ایک ون فار دا وومین اینڈ ون فار دا مین. دوسری ہم بات کرتے ہیں میل فیمیل ڈفرینسز ان سلیکٹنگ میٹس. اب یہ چونکہ مین اینڈ وومن آر ڈفرینٹ، ٹریڈیشنل ریسرچز کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگوں کو میٹافر جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے. دے ریپرزینٹ ٹو ڈفرینٹ کلچرز. وومن جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر کلچرز کے اندر جو ہے وہ وومن جو ہے فار فائنڈنگ میٹ دے کین ناٹ وزٹ ہاؤسز ویئر مین لیو، یا دے کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان ریچولس. دے اونلی مین آر ایکٹرس. ماڈرن سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں، نارمز ہیں جو کہ ریلائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مین اینڈ وومن آر ڈفر فرام ایچ ادر. ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل کی گئی تھی فار دا پریفرنس آف دا میڈس، جہاں پر یہ کویشچن تھے کہ واٹ آر کوالٹیز وی ریلائی آن وین وی آر لوکنگ فار اے میڈ. کیا یہ کوالٹیز جو ہیں وہ سیم ہیں مین اینڈ وومن کی؟ اور انٹرنیشنل کولیبوریٹرز باس اینڈ کولیگس کے تھرو 1990 ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی آف 37 کلچرز فار میڈ پریفرنسز. اس میں جو ہے وہ اسٹڈی کے اندر ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ کلچرز ہیں ان آل اسٹڈیڈ کلچرز فیمیل پریفرنس فار میٹس آر گورنڈ بائی دا نیڈ آف پروٹیکشن اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی. یعنی کہ جو فیمیل ہیں ان کو ان میٹس کی تلاش ہے جو کہ ان کے جو ہیں وہ ان کو پروٹیکشن دے سکیں، ان کو جو ہے وہ ایک اکانومک اسٹیبلٹی پرووائڈ کر سکیں. جبکہ میل پریفرنسز کیا تھے؟ فار دا میٹس آر ڈومینیٹڈ بائی ہیلتھ، بیوٹی اینڈ ایج ایشوز. سو دس کلیریفائی دیٹ women and men are differ from each other whether in same culture or in different cultures. اور ان سب جو ہے وہ پریفریبل میٹ کریکٹرسٹکس کے اوپر کلچر جو ہے وہ اس نے ایٹ لیسٹ 14% ٹوٹل ویریئنس شو کی تھی.
اور اسی ٹائم پر جو ہے وہ رسپونڈنٹس یعنی کہ ڈفرینٹ سیکس کی رسپونڈنٹس پر جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوا تھا 2.4% آف ٹوٹل ویریئنس ان میڈ پریفرنسز. لاسٹ ہم بات کرتے ہیں جینڈر ڈفرینسز کی ان پرسنالٹی. اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مین اینڈ وومن آر گائیڈڈ بائی ڈفرینٹ ویلیوز. مین اینڈ وومن ہر ان کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ویلیوز ہیں, ایٹیٹیوڈز اینڈ ہیبٹس ہیں. وین امپورٹنٹ چوائسیز نیڈ ٹو بی میڈ, جب بھی کوئی بھی امپورٹنٹ چوائس ہوگی انکلوڈنگ چوائس آف رومانٹک پارٹنر, دے آر ڈفرینٹلی گائیڈیڈ. یہ جو ڈسکرپنسی ہے کین ناٹ ٹروتھ کو جو ہے وہ چھپا نہیں سکتی. دیٹ ان مینی کیسز ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ وومن آر اونلی اسمال ویریشنز آف سیم جنرل رول اور پیٹرن. اب یہاں تک جو ہے وہ دیر آر نو کریڈیٹیبل سائنٹیفک ایویڈنس کہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹنگ کوئی بھی ڈیپ ڈفرینسز ان دا سائیکالوجیکل میک اپ آف وومن اینڈ مین اینڈ وومن نہیں تھا. لیکن پرسنالٹی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ تک پہنچے تھے بائی انڈرسٹینڈنگ دا big 5 personality traits: neuroticism, extraversion, openness, agreeableness and consciousness appear to be the best summary of broad personality traits. کہ بہت سارے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو ڈیولپ کیا گیا تاکہ جو ہے وہ ان 5 ٹریٹس کو میئر کر سکیں. تو جو موسٹ جو ہے وہ کمپریہنسو اور پاپولر تھا ان کے اندر وہ تھا ریوائزڈ NEO پرسنالٹی انوینٹر, جو کہ ڈیولپ کیا گیا تھا کوسٹا اینڈ میکیئر سے 1992 کے اندر. اور اس کے اندر جو تھا وہ یہ پرسنالٹی انسٹرومنٹ کیا تھا, ہیز بین ٹرانسلیٹیڈ انٹو مور دین 30 لینگویجز. اور اسی کے نتیجے میں پرسنالٹی پروفائل جو ہے وہ فار مینی کلچرز کو جو ہے وہ اویلیبل ہو گئی تھی. یہ جو ہے وہ انٹینسو ملٹی کلچر جو ریسرچ تھی اس نے جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ چیلنج پرووائڈ کیا تھا, جیسے کہ پوزیشن آف وومین ایز ریگارڈس ٹو مین, اور جو ہے وہ دیئر رول ان سوسائٹی ریدر دین ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اب اس سینس کے اندر جو ڈچ وومن تھی ان دا ایگیلیٹیرین اینڈ ماڈرن نیدرلینڈس, اوبیسلی دے ڈیفر. فار ایگزامپل جو تیلگو اسپیکنگ وومن لیونگ ان انڈیا وہ جو ہے ان سے ڈیفر کر رہی ہیں whether they are living in نیدرلینڈ اور انڈیا. ایک اور بھی طریقہ تھا کہ وہ جو ہے وہ چیک کر سکتے کہ ان ڈفرینسز کو آن پرسنالٹی از ٹو بی کمپیئر پرسنالٹی پروفائلز آف مین اینڈ وومین ان ڈفرینٹ کلچرز. میکیئر نے جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کیا تھا پرسنالٹی پروفائلز کو مین اینڈ وومن کی, جو کہ جو ہے وہ ان 26 ڈفرینٹ کلچرز کے اندر جو ہے وہ اکٹھی کی گئی. اینڈ دے فاؤنڈ ویری سملر, ان کے اندر کافی سملیرٹیز اس کو پائی گئی کہ مین اینڈ وومن آف دا سیم ایج کلچر ان کے اندر جو ہے وہ کلیئرلی سیم پروفائلز تھیں. However, even small differences جو تھیں پرسنالٹی پروفائلز کے اندر جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہی تھی کہ جو ریگولر پیٹرن ہے with the sex difference being the smallest in Asia and Black Africa and the largest among European cultures. اب اس کو جو ہے وہ rather than surprising result لیا گیا ایز, کیونکہ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرسنالٹی آف وومن differs from men more than in traditional qualities, whereas sex roles are more segregated and differences between them emphasized, کیونکہ وہ جو رولز تھے وہ کافی جو ہے وہ emphasize ہو چکے تھے. اب اسی کی بیس پہ جو ہے وہ ہم لوگ بات کریں دوسری حد تک جو لارجر ڈفرینسز تھے ان پرسنالٹی جو بھی تھے ان کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے زیادہ جہاں کہاں آبزرو کیا گیا ماڈرن ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بھی. اینڈ دیٹس اٹ.